نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه ابو داود۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ۔ یعنی انسان کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ عمر کی کوئی قید نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، گناہ کیسا بھی ہو، صرف اور صرف سچی توبہ۔ تو ایسے شخص کی صرف توبہ ہی قبول نہ ہوگی بلکہ توبہ کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، گویا توبہ کرنے والا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 22 پارہ نمبر 2۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ترغیب دی ہے کہ انسان توبہ کرے۔ سورہ النور آیت نمبر 31 پارہ نمبر 18 اور سورہ التحریم پارہ نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں توبہ کرو۔ معلوم ہوتا ہے ایمان والوں سے گناہ تو ہوں گے، گناہ سے پاک تو نہیں، تو گناہ کا حل کیا ہے؟ موت سے پہلے توبہ، وہ بھی سچی توبہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک گناہ کرنے کی ترغیب، بلکہ اس میں توبہ کی ترغیب ہے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دے، گناہ پر ندامت ہو، پھر گناہ نہ کرنے کا پورا اور پختہ عزم اور ارادہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ میں گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، پختہ یقین سے دعا کرتا رہے اور شیطانی وسوسوں کا دھیان نہ کرے، کیونکہ شیطان کی طرف سے ہمیشہ یہ وسوسہ رہتا ہے تیری توبہ قبول نہیں ہوئی، تو بڑا گناہگار ہے۔ بس اس یقین سے دعا مانگیں اور مانگتے رہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگیں، عبادت کے لیے صحت، قوت، ہمت مانگیں، اور جو بھی کھائیں طاقت حاصل کرنے کے لیے اس میں عبادت کی نیت کریں کہ اس طاقت سے عبادت کروں گا انشاءاللہ۔ جو حدیث پڑھی ہے میں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم کرتا ہے، یعنی استغفار ہمیشہ کرتا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی جگہ مہیا کرتے ہیں، ہر غم سے نجات دیتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں 100 مرتبہ شمار کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے درس ہے اور سبق ہے، خوب استغفار کرو، توبہ کرو، ساری چیزیں ملیں گی۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ معافی مانگتے، یعنی امت خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، خوب توبہ کرے۔ پہلی حدیث میں فرمایا کہ جو استغفار کو لازم کرتا ہے اس میں 3 فائدے،
ہر قسم کی تنگی ختم، غم سے نجات، رزق کا ملنا۔ ہر انسان یہ تین چیزیں چاہتا ہے۔ ایک دفعہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کات سالی کی شکایت کی، انہوں نے استغفار کی تلقین کی۔ کسی نے فقر و فاقہ اور بھوک کی شکایت کی، آپ نے اس کو بھی استغفار کی تلقین کی۔ پھر کسی نے باغ کے خوش ہونے کا شکوہ کیا، آپ نے اس کو بھی استغفار کی تلقین کی۔ پھر کسی نے کہا میرے گھر اولاد نہیں، آپ نے استغفار کی تلقین کی۔ کسی نے سوال کیا تو فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اور آیت تلاوت فرمائی، سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12 تک، پارہ 29واں۔ فرمایا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد دے گا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ یہ ساری چیزیں کیسے ملیں گی؟ اس کا سبب استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تمام چیزیں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے معافی کا ایک اور انداز دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، اگر مجھے علم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا تو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ تھوڑی دیر غور کیجئے، سوال عام تھا، یا رسول اللہ اتنی عظیم رات، لیلۃ القدر کی رات، اس عظیم رات میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں سے معافی کو پسند کیا، معافی کے ساتھ خاص کر دیا۔ عائشہ اتنی عظیم رات میں معافی ہو گئی تو کام بن گیا۔ غور کریں، معافی کی ترغیب امام الانبیاء دے رہے ہیں۔ کس کو؟ حضرت عائشہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، حضرت صدیق کی بیٹی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا میں شامل ہیں۔ پھر بھی معافی کی ترغیب، معلوم ہوتا ہے دنیا آخرت کی کامیابی معافی میں ہے۔ کسی نے اشعار میں اس کی ترغیب یوں دی ہے، عائشہ یہ وقت ہے معافی مانگنے کا، عائشہ یہ وقت ہے آنسو بہانے کا، عائشہ یہ وقت ہے رب کو منوانے کا، عائشہ یہ وقت ہے خوب گڑ گڑانے کا، عائشہ پھر وقت ہاتھ نہیں آنے کا، عائشہ یہ وقت ہے معافی مانگنے کا۔ بہت سے لوگ آنسو بہا لیتے ہیں دنیا کی خاطر، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اپنے گناہ پر آنسو بہاتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے گناہ پر آنسو بہا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ گناہوں پر خوب آنسو بہانے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے ذرا۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے جو زنا سے ہے، میں حد کو پہنچی ہوں، میرے اوپر حد قائم کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس نے ایسے کیا، اس کو رجم کیا گیا، یعنی پتھروں سے مارا، وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، زانیہ پر آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی کہ مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو ان کو کافی ہے، یعنی مدینہ کے 70 آدمی بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے افضل چیز پاتا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تھوڑی دیر حدیث کے اوپر غور کر دیکھیں، کبیرہ گناہ لیکن سچی توبہ
اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا مقام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا۔ معلوم ہوا توبہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ سے توبہ کسے باشد، کوئی گناہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ توبہ معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، لیس شیء احب الی اللہ من مؤمن تائب ومؤمنۃ تائبہ۔ یہ حدیث سن کر یقینی انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف کوئی چیز محبوب نہیں۔ غور کیجئے، لیس شیء احب الی اللہ، اللہ کی طرف سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مومن آدمی، اور وہ بھی توبہ کرنے والا، اور مومنہ عورت وہ بھی توبہ کرنے والی، یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ خوب گھڑ گھڑایا کرو، خوب آنسو بہایا کرو، اپنے گناہوں پہ سیر ہو کر معافی مانگا کرو اللہ سے، کہ سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اللہ کی ہاں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے عرش معلیٰ کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کی ارد گرد ہیں، ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے فاغفر للذین تابوا، جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے معافی کی دعا مانگتے رہیں۔ وہ فرشتے ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جو توبہ کرنے والے، اللہ تعالی نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، فاغفر للذین تابوا، جنہوں نے توبہ کی ہے ان کے لیے آپ بخشش میں۔ سبحان اللہ۔